کہ ہمارے یہاں تقلید کے معاملے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ایک طبقے کو ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے، حالانکہ وہ غیر مقلد نہیں، کوئی تقلید کا انکار نہیں کرتا، تقلید سب ہی مانتے ہیں، تقلید سب کے نزدیک فرض ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تقلید ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں براہ راست کرنی ہے، کوئی قرآن سے ہی تقلید کرنی ہے یا ظاہری حدیث سے ہی تقلید کرنی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا ہے، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قول کسی امام سے یا اللہ کے نبی کے علاوہ کسی سے بھی قول آ رہا ہے، آپ اس کو دلائل سے دیکھیے، دلائل پر دیکھیں گے اور دلائل سے درست لگے گا تو اسے تسلیم کر لیں گے، اگر دلائل سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ تقلید کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ تقلید کی جو لغوی تعریف کی جاتی ہے یا لغوی معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا۔ یہ جو لغوی معنی ہے نا، اس کی وجہ سے اصل میں سارا پرابلم ہو رہا ہے کہ بغیر دلیل کے مان لینا، یہ اس کی لغوی تعریف ہے، شرعی تعریف تو نہیں ہے۔ یہ شرعی تعریف تو کبھی کسی نے ایسی نہیں کی بس بغیر دلیل کے سن لو اور چپ کر کے مان لو، یہ صرف ایک کے بارے میں ہے، وہ بالکل جو جج جاہل قسم کا اور زیرو علم ہو، اس کا دین سے کوئی شغف نہ ہو، اس کے بارے میں یہ ہے عالم کہے وہ تسلیم کر لے، لیکن جو صاحب علم ہیں، احادیث کو جاننے والے ہیں اور اسی طرح اور دیگر کتب کے مطالعہ کے ماہرین ہیں، تو ان کے بارے میں یہ قول نہیں ہے۔ لہذا ہمارے پڑھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے درس نظامی میں کہ وہ دلائل پر گفتگو کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا کس کا قول دلائل کے زیادہ مطابق آ رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں تقلید کا لغوی معنی لے لیا گیا ہے اور اس لغوی معنی کے اوپر بحث کرتے ہوئے رائے مختلف ہو گئی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں بھئی تقلید کا تو معنی ہی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو قبول کرنا، بالکل تقلید کا یہ معنی ہے، لیکن یہ لغوی معنی ہے، شرعی معنی نہیں ہے، یعنی لغت نے یہ بات کہی ہے، تقلید اسے کہتے ہیں، شریعت نے نہیں کہا کہ بھئی بس تم بغیر دلیل کے ہر ایک کی بات کو مان لو، ایسا شریعت نے نہیں کہا۔ بغیر دلیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہوگی، وہ بھی صحابہ کرام کے لیے، ہم تک تو چونکہ وہ روایات چونکہ بہت کندھوں سے چلتے ہوئے ہوتے ہوئے آ رہی ہے، تو یہاں پر تو ہمیں صحیح اور ضعیف کا فرق دیکھنا ہوتا ہے، موضوع کا فرق دیکھنا ہوتا ہے، یا راویوں کے الفاظوں کا تو کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، کہیں تدلیس تو نہیں بن رہی ہے، کوئی ان والی روایت تو نہیں آ رہی، بہت ساری باتیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، تقلید کے لغوی معنی سے استدلال کر کے یہ نہ کہیے کہ جناب بغیر دلیل کے ہم بات مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی، شرعی اعتبار سے پیروی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان ائمہ کے ذریعے ہی پیروی ہوگی، ہمیں کتابوں کے ذریعے ہی علم ہوا، ہمیں اپنے استادوں کے ذریعے ہی علم ہوا ہے، ہم کوئی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملے جا کر، یہی چین بنی ہے پوری، اور یہ چین سب مانتے ہیں کہ ہاں جناب ہم کتابوں سے ہی پڑھتے ہیں، اور ہم کوئی ایسا نہیں کہہ رہے کہ خود قرآن پڑھ لو، خود احادیث پڑھ لو اور اس میں شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں کہتے۔ ہاں جس کے پاس علم موجود ہے، جو اس میں مہارت رکھتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، وہ اگر یہ بات کہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ روایت درست نہیں لگ رہی ہمیں، تو بالکل اسے کہنے کا حق موجود ہے، ثابت ہے۔ لہذا جو تقلید کا لغوی معنی ہے اس سے استدلال کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب بغیر دلیل کے ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، اگر یہ کہیں گے آپ تو ہماری جتنی 1400 سال کی تاریخ ہے اور کئی علماء کرام امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہوئے آئے ہیں کئی مسائل کے اندر، تو وہ سارے کے سارے لغو اور باطل ہو جائیں گے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تشہد میں انگلی اٹھانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ سنت قرار نہیں دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ بدعت بنے گا، چونکہ ان تک روایات پہنچی نہیں تھی، ان تک وہ مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو بدعت کہہ دیا، منع کر دیا۔ بعد کے ائمہ آئے، ان کے نزدیک روایات ثابت ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل اب تشہد میں انگلی کو اٹھانا، اشارہ کرنا انگلی کا، بالکل یہ سنت قرار پائے گا۔ اب یہ دیکھیے امام ابو حنیفہ انکار کر رہے تھے، بعد آنے والے اقرار کر کے گئے ہیں اور اس امت نے اس مسئلے کو تسلیم کیا، آج تک تشہد میں انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے، بالکل منع کیا کرتے تھے، کیونکہ ان تک روایات موجود نہیں تھیں یا ثابت نہیں تھیں۔ پھر بعد میں ائمہ آئے،
انہوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے مسئلے کو تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, بالکل نماز استسقاء سنت بنتی ہے. اسی طریقے سے عقیقہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں تھا, وہ کہتے تھے ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں, لہذا وہ عقیقے کو درست قرار نہیں دیتے تھے. پھر بعد میں ائمہ آئے, ان تک روایات پہنچی, انہوں نے بالکل اس مسئلے کو ثابت رکھا اور پھر عقیقے کو جو ہے وہ سنت قرار دیا گیا. تو کئی ائمہ نے اپنے بڑے ائمہ سے اختلاف کیا کہ اسی وجہ سے, اسی خاطر کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا گئے. اگر ایک غلطی ثابت ہو رہی ہے, مسٹیک ثابت ہو رہی ہے ایک انسان کی, چاہے وہ بڑے ائمہ میں سے ہیں, بڑی رسپیکٹ ہے ان کی ایک غلطی ثابت ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے, ہم نے اصل میں تو حضور تک پہنچنا گئے, ان تک وہ مسئلہ واضح نہیں ہوا, دوسرے کے ذریعے واضح ہوا گئے, تو ہم یہاں کے ذریعے پہنچ جائیں گے. تو بہرحال یہ بات یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ کئی مسائل میں کئی باتوں کے قائل نہیں تھے, پھر بعد والے ائمہ نے اس کے اندر اختلاف کر کے ان مسائل میں تبدیلی کی ہے. اگر یہی تعریف ہوتی سب ائمہ کے نزدیک کہ بس بغیر دلیل کے بڑے کی بات مان لو اور چوچرا نہیں کرو اور کوئی بات نہ کرو, کوئی دلائل پر گفتگو نہ کرو, اگر یہی معنی ہوتا تو یہ کوئی بھی اختلاف نہ کرتا, کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا. اسی طرح جو بعد میں ائمہ آئے, انہوں نے اپنے پہلے امام سے اختلاف کیا. امام احمد بن حنبل سب سے آخری میں گئے, پچھلوں سے اختلاف کر لیا انہوں نے. اگر یہی بات ہوتی کہ بس چپ کر کے مانتے چلے جاؤ تو اس طریقے سے معاملہ جو ہے نظام وہ خراب ہو جاتا. اس وجہ سے کہ ہر بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ وہ خطا اور درستگی کے درمیان ہی چلتا گیا. ممکن ہے وہ جو اپنا فہم استعمال کر رہا ہے, وہ اپنا اجتہاد کر رہا ہے, ممکن ہے وہ درست نتیجے پر پہنچے اور ممکن ہے وہ کہیں خطا کھا جائے. تو دلائل کے ذریعے جب بات ہوگی تو اس خطا سے بچا جا سکتا ہے, جس طریقے سے ہمارے علماء کرام بچے گئے. ایک روایت آپ کے سامنے میں بخاری شریف کی رکھ رہا ہوں, اور یہ ہے بخاری شریف کی 7257 7257. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث جیشن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلہ ترتیب دیا اور اس کو بھیجا. وامر علیہم رجلا, اور ایک مرد کو اس قافلے والوں پر امیر بنا دیا. فاوقد نارا, پھر وہ راستے میں جا رہے تھے, انہوں نے کہا بھئی سب جمع ہو جاؤ, سب جمع ہوئے, بات سنی ان کی, تو کہا کہ میں اللہ کے نبی کی طرف سے مقرر ہوں نا. سب نے اقرار کیا کہ ہاں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آپ کو امیر مقرر کیا گئے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگا دو. سب نے لکڑیاں جمع کی, آگ لگا دی. اس کے بعد وقال, انہوں نے پھر فرمایا ادخلوها, جاؤ آگ میں کود جاؤ. اس کے بعد فارادوا ان يدخلوها وقال آخرون انما فررنا منها, بعضوں نے کہا کہ ہم کود جاتے ہیں, بعضوں نے کہا نہیں بالکل نہیں کودیں گے. دو طبقے بن گئے پھر وہاں پر لوگوں کے. اب ایک شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا, بڑا مقرر کیا, سرپرست مقرر کیا, وہ جا کر ایک بات کہتا گیا, اور کئی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کود جاتے ہیں, اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کودیں گے. یہ دو طبقے بن گئے وہاں پر. فذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال للذین ارادوا ان يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القيامه وقال للآخرين لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ حضور آپ نے انہیں ہمارا امیر مقرر کیا تھا, ہم راستے میں جا رہے تھے, انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ آگ جلاؤ اور آگ میں کود جاؤ, تو ہم نہیں کودے آگ میں, اور بعض کہہ رہے تھے کہ کود جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فیصلہ فرمایا, اور فیصلہ فرمایا کہ للذین ارادوا ان يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القيامه, فرمایا کہ اگر تم اس کی بات مان کر آگ میں کود جاتے تو یہی آگ کا عذاب تمہیں قیامت تک دیا جاتا رہتا. دوسرا طبقہ وقال للآخرین, اور دوسرے طبقہ جس نے منع کیا تھا کہ نہیں جناب ہم نہیں کودیں گے, کیونکہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے, اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ آگ میں کودو, ہم ایسا نہیں کریں گے. اس طبقے کے لیے حضور نے فرمایا لا طاعة فی معصیۃ, خبردار اللہ کی نافرمانی میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں ہوگی, کسی کی فرما برداری نہیں ہوگی. انما الطاعة فی المعروف, ہاں کوئی جو نیکی کا حکم دے اس میں اطاعت کی جائے گی. یہاں سے ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے, جن کو حضور نے امیر مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے وہ, اور وہ ایک صحابی تھے, انہوں نے ایک حکم دیا, اور جو حکم انہوں نے دیا اس پر حضور نے گرفت فرمائی اور فرمایا کہ تم اگر اس کے کہنے پر آگ میں کود جاتے تو قیامت تک تمہیں اسی سے عذاب دیا جاتا رہتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحابی ہیں
صحابی ہو کر ایک ایسی بات کا کہہ رہے تھے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز قرار نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس کے لیے آگ کا عذاب بیان کر رہے تھے اتنی شدت سے، الی یوم القیامہ، قیامت تک تمہیں عذاب اسی سے دیا جاتا رہتا۔ تو غلطی ہو سکتی ہے نا، کون سی بری بات ہے اس کے اندر؟ آپ بزرگان دین کو سامنے رکھ کر، ائمہ اربعہ کو سامنے رکھ کر، صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر یہ جملہ بس سمجھے کہ نہیں جناب یہ خطا سے پاک ہیں، غلطی سے پاک ہیں، یہ بات بہت غلط ہو جاتی ہے۔ کہاں آپ معصوم بنا کے بیٹھ گئے؟ معصومین کا عقیدہ نہیں ہے ہمارا معصوم کا عقیدہ اللہ کے نبی کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ہے بس، اور کسی کے لیے نہیں معصوم۔ خطا ہو سکتی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ جب صحابی سے معاملہ ایسا پیش آ سکتا ہے تو غیر صحابی بھی کوئی بات ایسی کر سکتا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اسی لیے ہمارا دین دلائل کی بنیاد پر چلتا ہے۔ ہمارا دین محض شخصیت پرستی، تقلید شخصی یا کسی ذات پر نہیں چلتا ہے کہ جناب فلاں نے کہہ دیا اتنے بڑے امام ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، وہ ایسے گئے وہ ایسے گئے، اس پر ہمارا دین نہیں چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فضائل بیان کریں گے، ان کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، پوری دنیا میں ان کے مریدین ہیں، ان کے فالوورز ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہہ کر سامنے والے کو چپ کروا دیں کہ نہیں امام ابو حنیفہ نے کہا نا بس چپ کر جاؤ، لہذا آپ دوسرے مسئلے میں گفتگو نہیں کر سکتے، بیکار کی بات ہے یہ، اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی ہے، علم کے ذریعے دلائل کے ذریعے بات کی جاتی ہے۔ اس طرح واقعات بہت سارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان معاملات میں اختلاف ہوتا رہا، کوئی درست نتیجے پر پہنچا، کوئی درست نتیجے پر نہیں پہنچا۔ تو جب صحابہ کے درمیان یہ معاملات ہو سکتے ہیں تو غیر صحابی کے سامنے بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دلائل پر بنیاد رکھنی ہے، اور جو علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ دلائل پر گفتگو نہ کرو، چپ کر کے مان لو، وہ بالکل جو جٹ جاہل قسم کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ اہل علم حضرات کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ اہل علم کے لیے تو اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کے بعد فرمایا بالبینات والزبر، دلائل سے بات کرو۔ اس لیے ایسا نہیں ہوتا دین کو غیر سنجیدہ لوگوں کے کندھے پر چھوڑ دیا جائے، ان کی رائے پر چھوڑ دیا جائے، جو آئے بولے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، بھئی ہمیں کیا پتا کہا ہے نہیں کہا ہے، بس ہم عمل کریں گے، دین بنا کے بیٹھ جائیں گے۔ ایسی بات نہیں کی جاتی ہے، غیر سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، غیر سنجیدہ بات ہوتی ہے، بات دلائل کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں دونوں واقعات آپ کو ملیں گے، کہیں اللہ رب العزت نے باپ دادا کے طور طریقے کو منع فرمایا ہے، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے اس طریقے کو جاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو پھر ہم اگلے حصے کے اندر بیان کریں گے۔ آج تقلید کے معنی میں آپ غور و فکر کر لیجئے کہ تقلید جو لغوی معنی ہے وہ مراد نہیں لے سکتے کہ ہم تقلید اگر کسی کی جائے گی تو اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہاں ان ائمہ کے ذریعے، اپنے اپنے اماموں کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے، جن کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، ان کے ذریعے ہی حضور تک پہنچیں گے آپ، اس کا انکار کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ فکر یہ سوچ حضور کی ہے، قرآن کی مطابقت میں گئے، یہ تو پھر آپ دلائل سے دیکھیں گے۔ اسی لیے علامہ شامی نے یہ 7 طبقے بنائے اور ایک طبقے کو اس کے اندر سے الگ رکھا گیا۔ اور ایک وجہ اور ہے کہ جہاں پر یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھئی دوسرے مذہب کی طرف جانا جائز نہیں ہے، وہ صورت یہ ہے کہ جب انسان اپنا نفع چاہ رہا ہو اور اس کو ایک مسئلہ اپنے مذہب میں حرام نظر آئے، ناجائز نظر آئے، اور اس کی چاہت ہو کہ میں نے تو حاصل کرنا ہے، تو وہ دلائل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی چاہت کے لیے، اپنے نفس کی خاطر دوسرے مذہب کی طرف جانا شروع کر دیں کہ میرے مذہب میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، چلو امام شافعی کے مذہب میں اجازت ہے، میں عمل کر لیتا ہوں۔ دلائل پہ غور و فکر نہیں کر رہا وہ، اگر دلائل کے ذریعے ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف جا رہا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بغیر دلائل کے محض اپنی خواہشات کے لیے جا رہا ہے تو یہ کام ایک حرام ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، جب دل کرتے ہیں کسی چیز کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ صورت شریعت میں منع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے حصے میں ہم تھوڑا اور بیان کریں گے۔